الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا 4th لیول توقید کورس کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں ہم توضیح التوقید سے ابھی قواعد سمت قبلہ پڑھ رہے ہیں۔ ہماری سابقہ کلاس کے اندر 4 قواعد ہو چکے تھے اور ہماری آج کی کلاس میں قاعدہ نمبر 5، 6 اور 7 انشاءاللہ عز و جل ہم پڑھیں گے بھی صحیح، اس کا پریکٹیکلی ایک سوال بھی حل کریں گے۔ ویسے میں نے حل کی ہوئی ہے مثال، بس وہ آپ کو صرف بتانا ہے کہ کیسے حل کرنی ہے، یعنی میں صرف بتا کے گزر جاؤں گا، لکھنے کا اتنا مجھے نہیں پڑے گا لکھنا، اینڈ میں پکچر میں وہ بھیج بھی دوں گا آپ کو آپ کے گروپ کے اندر۔ اب ان قواعد کو ہم پہلے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں اپنے دوسرے لیول کے اندر، لیکن وہاں پر ہم نے جو پڑھا تھا جدید کیلکولیٹر والے انداز میں پڑھا تھا کہ کیلکولیٹر پر اگر ان قواعد کو حل کرتے ہیں تو کس طرح سے کریں گے، سائن کوس ٹین وغیرہ سارا کچھ ہم نے کیلکولیٹر میں ڈائریکٹ لگایا اور اس کو حل کیا، لیکن یہاں پر ہم کیلکولیٹر کو نہیں اٹھائیں گے، یہاں پر ہم کتاب کے اپنے اصل انداز پر اس کو حل کریں گے۔ تو آئیے اب اس جانب بڑھتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 5، اگر فصل طول شرقی خواہ غربی کم یا بیش ہو، یعنی فصل طول کچھ بھی ہو، الغرض مختصراً یہ ہے فصل طول چاہے مشرق کی طرف چاہے مغرب کی طرف 90 درجے سے کم ہو 90 درجے زیادہ، یہاں کم یا بیش سے مراد یہ کہ 90 درجے سے کم ہو یا 90 درجے زیادہ ہو، اور عرض معدوم ہو، مطلب یہ کہ مقام خط استوا ہونا چاہیے، خط استوا کے 360 درجات میں سے کسی بھی درجے پر یہ مقام ہو سکتا ہے۔ تو چاروں صورتوں میں، اب 4 صورتیں کون سی؟ پہلے فصل طول 90 درجے سے کم شمالی، 90 درجے زیادہ 90 درجے سے کم شرقی، 90 درجے زیادہ شرقی، اس طرح 90 درجے سے کم غربی، 90 درجے سے زیادہ غربی۔ تو یہ 4 صورتیں بنیں گی، ان میں سمت قبلہ کے لیے آپ کو اس طرح سے کرنا پڑے گا، آپ کریں گے پہلے ضم مرز مکہ نکالیں گے اور پھر جیب فصل طول کی جیب نکالیں گے، اس کو آپس میں جمع کر دیں گے۔ اب اس کا جو جواب آئے گا نا، اب یہ دیکھیں گے کہ یہ کتنے درجے کا ضم بن رہا ہے، ذل التمام جس کو کہتے ہیں، یہ کتنے درجے کا بن رہا ہے، تو وہ جتنے درجے کا بن رہا ہوگا وہ آپ کا انحراف شمالی ہوگا۔ آئیے ہم ابھی نکالتے بھی ہیں۔ اب پیارے معزز طلبہ کرام، اس کے اندر اس قاعدے کے اندر کم از کم جو انحراف ہوگا نا، کم از کم وہ ہے عرض کعبہ کی مقدار کے برابر، یعنی 21 درجے 25 دقیقے، اور زیادہ زیادہ 90 درجے تک انحراف ہوگا، کیونکہ 90 درجے سے زیادہ تو انحراف ہوتا نہیں۔ اب دیکھیے، اگر طول بلد ہوگا خانہ کعبہ والا مقام خط استوا، تو سمت قبلہ عین شمال کی طرف ہوگی، ٹھیک ہے، سمت قبلہ عین شمال کی طرف ہوگی، اور عین شمال کی طرف ہونے کے اندر یہ ہے کہ ظاہر کہ 90 درجے بن گئی مشرق یا مغرب دونوں طرف سے۔ اب اس کے بعد فصل طول بڑھنا شروع ہوا مشرق کی جانب، اب جب بڑھنا شروع ہوا تو اب یہ جو انحراف تھا 90 درجے، اس میں کمی آنا شروع ہوگی، اور فصل طول جب 90 درجے ہو جائے گا، وہ پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، پیچھے قاعدہ گزرا ہے اس کا، کل کی ہماری کلاس میں گزرا تھا۔ فصل طول جیسے 90 درجے ہوگا، اب انحراف 21 درجے 25 دقیقے ہو جائے گا، اور جیسے ہی فصل طول مزید بڑھے گا، اب دوبارہ یہ 21-25 سے پھر بڑھنا شروع ہو جائے گا، اب بڑھتے 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 پھر 180 درجے فصل طول پر پہنچ کر یہ دوبارہ وہی 90 درجے انحراف ہو جائے گا، اور انحراف ہمیشہ جانب شمال ہوگا، جانب جنوب تو انحراف اس کا کبھی بھی جنوبی نہیں ہوگا۔ تو آئیے اب ہم اس کو حل کرتے ہیں۔ ہم نے ایک مقام لیا اس کا جس کا عرض بلد خط استوا ہے، اور طول بلد ہم نے کون سا لیا، آئیے دیکھتے ہیں۔
یہ دیکھیے طول بلد فرض کریں اس مقام کا ہے 70 درجے 40 دقیقے، عرض بلد خط استوا، طول بلد 70 درجے 40 دقیقے، اور عرض کعبہ 21 درجے 25 دقیقے، طول کعبہ 39 درجے 50 دقیقے۔ اب ہم نے لیا فصل طول، تو فصل طول نکلا ہمارا 30 درجے 50 دقیقے۔ اب 30 درجے 50 دقیقے فصل طول نکال لیا، اب یہ تو آسان سی ہے، باقی ہم چیزیں کتاب سے دیکھتے ہیں۔ تو اب ہم نے سب سے پہلے ضم مرز مکہ نکالنی تھی، چونکہ ہم نے کتاب کے اندر جیسے پڑھی تھی، تو کتاب کے اندر ہم نے پڑھا تھا ضم مرز مکہ، سب سے پہلے ہم نے یہ نکالنا تھا۔ تو ہم گئے کتاب کی جانب، اور اس کتاب کے اندر بھی دیا ہوا ہے توضیح توقیت میں، کسی بھی کتاب کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، زبدۃ توقیت میں، منار التوقیت میں، یہ میں نے کشف للہ کھولی ہے کیونکہ زبدۃ توقیت میں جیسے ایک صفحہ ہی نہیں ہے سائن کوس کا، تو اس کے اندر تمام ٹیبل موجود ہیں۔ تو 21 درجے 25 دقیقے کا ضم دیکھنا ہے، ذل التمام، ذل کہتے ہیں ٹینج کو، اور ضم کو ٹینج۔ تو آپ نے یہ دیکھے صفات مختلف ہیں، یہ اوپر ہے 22 درجے والا ڈگری، یہ سے نیچے 21 ڈگری اور 25 دقیقے، یہ دیکھیں یہ 25 دقیقے آگے لکھا ہوا ہے سائن ڈفرینس کو سیکینڈ ٹینج ڈفرینس کو ٹینج سیکینڈ ڈفرینس کو سائن، یہ دونوں ایک دوسرے کے الٹ ہیں، دیکھیے ادھر سائن ہے ادھر کو سائن ہے، کو سیکینڈ ہے یہاں پہ سیکینڈ ہے، ٹینج ہے یہاں پہ کو ٹینج ہے، تو یہ ہم نے کو ٹینج لینا ہے 25 دقیقے کا، تو یہ ہم کو ٹینج لیا، تو یہ دیکھیے نیچے جا کر جب اس کے سامنے گئے 10.40647577 یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور ہم نے یہی جہاں پر لکھ دیا، ضم مرز مکہ ہو گیا۔ اب جمع کرنا ہے جیب فصل طول، فصل طول کی جیب، اور فصل طول کیا آیا تھا 30 درجے 50 دقیقے۔ تو اب ہم اس جانب گئے اور فصل طول کو جب ہم نے جانا تو اس کی جیب کیا بنے گی، تو دیکھیے کہ فصل طول 30 درجے 50 دقیقے، 30 درجے 50 دقیقے پر سب سے پہلے چلتے ہیں، پھر جیب دیکھتے ہیں کہ جیب کیسے نکلے گی۔ یہ 26 27 28 29 اور یہ 30، یہ 30 درجے 50 دقیقے تھا، تو اس کا لینا تھا ہم نے جیب، جیب کہتے ہیں سائن کو۔ 30 درجے پہلا کالم چونکہ سائن کا ہی ہے، اور یہ ہم گئے نیچے، یہ آیا 50، اب یہ جیب اس کی 9.7097299، تو یہ دیکھیے 9.7097299 یہ جیب نکل آئی۔ اب اس کو ہم نے جمع کیا، اس کے بعد اب ہم نے دیکھا کہ کتنے ذل و تمام کا یہ درجہ تھا، یہاں پر لکھا ہوا ہے نا کہ یہ اس کا جو جواب کریں گے تو ضمن انحراف، یہ ذل و تمام کتنے درجے کا بن رہا ہے، اور کیا بنا تھا 10.1161876۔ تو اب ہمیں یہ چیک کرنا پڑے گا، ظاہر ہے کہ کو ٹینجنٹ میں جائیں گے، اب کو ٹینجنٹ کیا، یہ ہے 2 3 2 3، اب یہ 2 3 6 2 3، یہ آگے جا کر 5 آ رہا ہے، تو اس طرح سے اب ہمیں تلاش کرنا پڑے گا کہ کتنے درجے پر آ رہا ہے، ویسے اصل جو ہے 37 درجے پر آ رہا ہے، لیکن یہاں پر تو ہمارے پاس 30 ہیں فی الحال۔ اب ہم نے سب سے پہلے دیکھا اوپر سے نیچے جانے کے اندر جب درجات بڑھتے ہیں 30 سے اوپر، تو یعنی دقیقے، تو یہ بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے، 2 3 6 2 3، اب یہ 4 2 3 3، تو اس کا مطلب درجات بڑھیں گے تو یہ بھی بڑھے گا، اور 10.23 لیکن 10.11 ہے، مطلب یہ کہ یہ ادھر سے کم ہو رہا ہے، سے یہ کم ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب درجات میں مزید ہم آگے جائیں گے، اور اس کے لیے اوپر والے صفحے پر جانا پڑے گا 31،
अब 10.22 आया, हमारे पास अभी भी यह नहीं है क्योंकि हमारे पास 10.11 है। सबसे पहले हम 10.11 की जानिब जाएंगे। 10.20 हम मज़ीद ऊपर वाले सफ़े में गए, 10.18 अभी भी नहीं, 10.15 और ऊपर गए, 10.13 और ऊपर गए, 10.12 और ऊपर गए तो आगे 10.10 आ गया। अब हमें नीचे जाना पड़ेगा, 10.12, अब ये 1 आया। तो अब हमने देखा कि 1 ये कहाँ पर आ रहा है, 1 और ये आ गया 6 3 और यहाँ पर आ गया 6 3 के बाद डायरेक्ट 6 आ गया। अगले मरतबे के अंदर हम बिल्कुल एक्यूरेट नहीं निकाल सकते, तो लिहाजा बस हम इसी को फाइनल करेंगे। और 6 3 6 और ये आ गया 25। तो चूँकि 6 ज़्यादा करीब है लिहाजा हमने 26 दकीके ले लिया और यह 37 दर्जे और 26 दकीके जो कि इन्हिराफ बनेगा। या आप चाहे कैलकुलेटर से निकाल लें तो क्या इन्हिराफ वहाँ पर भी ज़ाहिर है कि आगे तो कुछ तहकीक में आ गया 25 दकीके और आगे कुछ सानिये में आ जाएगा, लेकिन यही इन्हिराफ बनेगा। तो ये देखिए हमारे बुज़ुर्गों ने कितनी मेहनत की थी, तो उनकी मेहनत का समरा ये कि आज तो खैर कैलकुलेटर आ गए तो उस दौर के अंदर इस तरह आसानी से निकाल लेते थे। ये आगे फिर इसी की वजाहत की हुई है जो मैंने अपने अल्फाज में बता दिया था, बयान कर दिया था कि ये समत किबला कैसे कैसे हटता जाएगा। तो आखिर में नतीजा ख़त इस्लाम में अगर फसल तूल असलन ना हो तो किबला ऐन नुक्ता शिमाल की तरफ होगा, फिर 1 दकीका फसल तूल पर नुक्ता शिमाल से नुक्ता दाल की तरफ 2.5 दकीका फिरेगा, फिर जितना तूल फसल तूल बढ़ेगा नुक्ता दाल से करीब होता जाएगा, यहाँ तक कि पूरी 90 दर्जे फसल तूल पर सिर्फ 21 दर्जे 25 दकीके फ़र्क रह जाएगा। ये इंतहाई करीब कुर्ब है। फिर जितना फसल तूल बढ़ेगा नुक्ता दाल से बोध और दायरे निस्फ़ नहार से कुर्ब बढ़ता जाएगा, यहाँ तक कि 180 दर्जे फसल तूल पर ठीक नुक्ता जुनूब की तरफ हो जाएगा। कायदा नंबर 6, अगर फसल तूल 90 दर्जे हो शर्की या गरबी, लेकिन अब फसल तूल पक्का है और अर्ज़ जुनूबी हो ये ख़ास शिमाली, अर्ज़ मक्का मुअज़्ज़मा से कम या बराबर या ज़ायद, 8 सूरतों में अब इस तरह से हल करेंगे। ज़िल अर्ज़ मक्का जमा जिम अर्ज़ बलद बराबर है ज़िल इंसिराफ शिमाली। तो ये आपका फिर जवाब आ जाएगा। तो आइए अब हम इसको भी हल करते हैं। ये खैर मैं अभी तस्वीर की मदद से ही दिखा देता हूँ। अर्ज़ बलद 2839। अब चूँकि तूल बलद ऐसा आपको पक्का करना पड़ेगा कि जिसका फसल तूल 90 दर्जे आए, तो लिहाजा यहाँ पर इसीलिए तूल बलद नहीं लिखा। अर्ज़ बलद 2839 और अर्ज़ हरम 2125, तूल हरम 3950, फसल तूल 90 दर्जे, ज़िल अर्ज़ मक्का और वो इसी तरह आपने 2125 के ऊपर जाकर टैंज लेंगे, जिम अर्ज़ बलद। अब जेबु तमाम साइन था ना वहाँ पर, अब यहाँ पर को साइन लेंगे हम, ठीक है। जेबु तमाम अर्ज़ बलद का मतलब है कि आप जेबु तमाम लेंगे, यानी वहाँ पर यह था कि आपने साइन ले रहे थे, जेब ले रहे थे, तो हम साइन ले रहे थे, यहाँ पर उसका बिल्कुल इस तरफ चले जाएंगे तो ये जेबु तमाम बन जाएगा। यानी 37 दर्जे फ़र्ज़ करें 5 दकीके की जेब अगर बन रही है 9.78 है तो 7 8 6 3 0 0 0, तो इसी तरह 37 दर्जे 5 दकीके की जो जेब तमाम बनेगी वो ये बनेगी 9.90 इस तरह से। तो ये जेब तमाम लेंगे, अर्ज़ बलद इसका मजमुआ किया। अब ज़िल्ले इंसिराफ हमने निकाला तो वो पूरे तकरीबन 19 दर्जे पर आएगा या 18 दर्जे 59 दकीके पर, ये दोनों तरफ ही आपका आ सकता है। 18 दर्जे 60 दकीके पर भी ये बिल्कुल इसी तरह से आ सकता है। तो ये तीनों का जवाबात आपके बिल्कुल सेम टू सेम है, इस वजह से यहाँ पर मैंने तो खैर आगे पॉइंट तक दर्ज कर दिया। तो आप इसका हल भी इसी तरह से बिल्कुल निकालेंगे। अब ज़िल्ले इंसिराफ तो वो चीज़ है कि आप देखेंगे कि किस टैंज की ये वैल्यू बन रही है जो ऊपर आई थी हमारे, तो वो 18 दर्जे 59 दकीके 18 दर्जे 60 दकीके की
یہی ویلیو بنے گی۔ اس کے بعد ہم مزید آگے جائیں گے اور یہاں پر بھی آگے اعلیٰ حضرت نے اس کو باقاعدہ مثالوں کے ذریعے سے حل کیا، اور پچھلے قاعدے کے اندر یہ چیز تھی کہ وہاں پر کم سے کم انحراف 21-25 تھا، زیادہ سے زیادہ 90 درجے تھا۔ یہاں پر یہ ہے اس مثال کے اندر، اس قاعدے کے اندر یہاں پر زیادہ سے زیادہ انحراف 21-25 ہے اور کم سے کم انحراف 0 ہے۔ تو اب چونکہ جب خط استوا پر ہوگا 90 درجے فصل طول پر، تو انحراف 21-25، خط استوا سے ہٹتا جائے گا، عرض بلد بڑھتا جائے گا، اس کا انحراف کم ہوتا جائے گا، اور 90 درجے دوری پر یعنی قطب شمالی پر پہنچ کر اس کا انحراف سرے سے ختم ہو جائے گا۔ نتیجہ، اس فصل طول پر شرقی خواہ غربی، عرض شمالی ہو خواہ جنوبی، خواہ اصلاً نہ ہو، انصراف مطلقاً شمالی ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ عرض کے کعبہ معظمہ کے برابر، عرض قطب شمالی کے قریب انصراف نہایت خفیف قریب نفی ہوگا۔ پھر عرض جتنا گھٹتا جائے گا انصراف بڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ خط استوا پر 21 درجے 25 دقیقے ہو جائے گا۔ پھر جب عرض جنوب کو چلے گا انصراف کم ہونا شروع ہوگا، عرض جتنا بڑھتا جائے گا انحراف گھٹتا جائے گا، یہاں تک کہ عرض 90 کے پاس پھر قریب نفی ہو جائے گا۔ آگے قاعدہ نمبر 7، اگر عرض موقع العمود عرض البلد سے مساوی ہو، فصل طول شرقی خواہ غربی کم ہو تو عرض بلد شمالی، بیش ہو تو جنوبی۔ اب یہ اس میں شرط لازم ہے، عرض بلد اور عرض موقع دونوں کی مقدار سیم ہے، اور اگر فصل طول کم ہے تو شمالی ہونا چاہیے یہ مقام، اگر فصل طول 90 درجے زیادہ ہے تو جنوبی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ عرض موقع 90 درجے سے کم میں شمال کی طرف ہوتا ہے، اور 90 درجے سے جیسے زیادہ فصل طول بڑھتا ہے تو وہ جنوب کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب اگر آپ کا فصل طول ایسا آ رہا ہے جو شمالی ہے، شمالی عرض بلد ہے اور 90 درجے سے کم ہے، تو اور وہ عرض موقع اور عرض بلد دونوں مساوی ہو گئے تو وہاں کا قبلہ عین مشرق یا عین مغرب ہوگا۔ اسی طرح سے اگر عرض بلد اور عرض موقع دونوں برابر ہو گئے اس صورت میں کہ فصل طول 90 درجے زیادہ تھا اور عرض بلد بھی جنوبی تھا، تو پھر اس جگہ کا بھی سمت قبلہ عین مغرب یا عین مشرق ہوگا۔ تو عرض بلد شمالی اور بیش ہو تو جنوبی، ان چاروں صورتوں میں قبلہ عین نقطہ دال پر ہوگا۔ فصل طول شرقی میں نقطہ مغرب اور غربی میں نقطہ مشرق کو۔ عرض شمالی میں دائرہ اول السمود کا نصف بالا معدل سے شمالی ہوتا ہے، نصف زیرین جنوبی، اور عرض جنوبی میں بالعکس۔ تو عرض شمالی میں جبکہ فصل طول کم ہے، نصف النار مکہ معظمہ معدل کے نصف بالا سے ملا، اور عرض جنوبی میں جبکہ فصل طول زائد ہے، نصف زیرین سے ملا۔ سمت الراس حرم محترم معدل سے شمالی ہے، تو دونوں صورتوں میں اول السمود کی طرف آئی۔ اب وہ عمود کے نقطہ دال سے اس سمت پر ہوتا ہوا نصف النہار پر عرض بلد کے فاصلے اول السمود خود یہی نقطہ دال پر گزرا ہوا، یعنی وہاں کا اس مقام کے لیے جب دائرہ اول السمود لگائیں گے وہ خانہ کعبہ کے اوپر سے گزر کے جائے گا، اور نصف النہار پر یہی عرض کہتا ہے، یہی عرض رکھتا ہے اگر عمود اس پر منطبق ہو تو دو عظیمہ نقطہ دال و سمت الراس یا نقطہ دال و سمت القدم یعنی ربع دور میں 2 بار ملیں گے، اور ہر 2 عظیمہ کو نصف دور پر تقاطع ضرور ہے۔ جیسے وہی دائرہ اول السمود کاٹتا ہے تو 2 دائروں کا 3 جگہ تقاطع ہوا، اور یہ محال ہے، لا جرم خود اول السمود ہی وہ عمود ہے۔ سمت الراس مکہ عین اول السمود پر ہے، اور عرض سمت الراس بلد اور جنوبی میں اس کے سمت القدم عین موقع عمود ہے، اور یہی اول السمود کے بلد و مکہ دونوں کے سمت الراس پر گزرا ہے، دائرہ سمت قبلہ ہے۔ تنبیہ، اقول میں کہتا ہوں کہ یہ شرائط کے ہم نے ذکر کیے ہیں، ان کی وجہ یہ ہے کہ جب یہاں سمت الراس مکہ معظمہ دائرہ اول السمود پر ہے، اس کا عرض شمالی ہے، اسی نصف اول السمود پر واقع ہو سکتی ہے جو شمالی ہو، لہٰذا افق شمالی میں نہیں ہوگی، مگر نصف بالا پر ہو تو فصل طول 90 سے کم ہونا چاہیے، کیونکہ دائرہ اول السمود 90 سے کم ہوگا تو وہ اپنے متعلقہ مقام پر ہی ہوتا ہے، اور جنوبی نہیں ہوگی مگر نصف زیری میں، تو فصل طول 90 سے زائد ہوا۔ فائدہ، عرض البلد ہمیشہ عرض مکہ سے زیادہ ہوگا، کہ اول السمود کا معدل سے غائط فصل عرض بلد ہے، پھر کم ہوتا جاتا ہے، تو جس کا عرض حرم کے برابر یا کم ہے، اس کے اول السمود پر سمت الراس کا وقوع محال ہے، یعنی ایسا ہو نہیں سکتا کہ عرض موقع العمود کے مقام پر وہ مقام آ سکے، کیونکہ عرض موقع العمود کی مقدار بڑھتی جاتی ہے۔ فصل طول اگر 0 ہے تو
تو وہ عرض کعبہ کی مقدار ہے، کیونکہ وہ عین خاص مقام خانہ کعبہ ہے۔ جیسے ہی فصل طول بڑھنا شروع ہوا، عرض موقع کی مقدار بڑھنا شروع ہوگی، 90 درجے فصل طول پر جا کر عرض موقع جو ہے وہ 90 درجے ہو جائے گا۔ پھر 90 درجے جیسے زیادہ ہوگا تو اب یہ جنوبی جانب 90 سے کم ہونا شروع ہوگا، اور کم ہوتے ہوتے 180 درجے فصل طول پر دوبارہ عرض موقع جو ہے وہ 21 درجے 25 دقیقے ہو جائے گا۔ فائدہ مباحث عمود میں گزرا کہ یہاں جب تک فصل طول کی قوس سے منقع 2 درجہ 22 دقیقہ نہ ہو، عرض عمود کا عرض حرم سے 1 دقیقہ تفاوت نہیں آتا۔ ہاں، عرض شمالی میں جتنا فصل 2 درجے 22 دقیقے زیادہ یا عرض جنوبی میں 177 درجے 38 دقیقے سے کم ہوگا، تفاوت زیادہ ہوتا جائے گا، تو چھوٹی قوس سے منقع فصل میں قبلہ بلا انصراف ہونا معلوم نہیں ہوگا جب تک قوسائے جیب و ذل اور خود عرض البلد میں سوانی کی تدقیق نہ کی جائے۔ اب آئیے اس کو وہیں پریکٹیکل سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ذل عرض مکہ سے جیب التمام فصل طول مائنس کریں۔ یہ بہت آسان کر کے یہاں پر میں نے لکھا ہے، وہی انداز اپنے بزرگوں والا ہے لیکن آسان کر کے، یوں سمجھیے کہ یہ اس کو تسہیل کر کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے میں نے۔ ذل عرض مکہ سے جیب التمام فصل طول مائنس کریں، مطلب وہی جیب التمام کا مطلب اس کا کوسائن نکالیں۔ جو جواب آئے اس کا ذل انحراف جو بنے گا وہ عرض موقع عمود کی مقدار ہوگی۔ عرض مکہ 21-25، طول مکہ 39-50، ذل عرض مکہ یہ آیا یعنی ٹینج آیا، عرض بلد پورے 27 درجے، طول بلد 39 درجے 29 دقیقے 51 ثانیے۔ یہ میں نے اس وجہ سے لکھا تاکہ وہ فصل طول آ جائے جس کا عرض موقع بالکل یہی بن رہا ہو۔ فصل طول بن گیا 39 درجے 39 دقیقے 51 ثانیے۔ جیب التمام فصل طول تو وہ ہم نے دیکھا یعنی اس کو سائن نکالا۔ حاصل التفریق تو یہ بالکل 1 سے بھی چھوٹا دارہ تھا، 0.29292924، اس کو 10 سے مائنس کیا تو یہ آیا جواب 9.707076۔ اب اس کا ہم نے ذل انحراف دیکھا تو یہ 26 درجے اور 59 دقیقے اس طرح سے آئے گا، بلکہ 60 دقیقے آئے گا، تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب 27 درجے ہی ہے، تو لہذا پورے 27 درجے یہ ہمیں عرض موقع عمود کی مقدار حاصل ہوئی۔ فرض کریں اس مقام کے لیے اگر ہم نے سمت قبلہ نکالنا ہو تو بہت آسان رہے گا، ان کو یہی بتایا جائے گا کہ آپ لوگ عین مغرب عین مشرق کی طرف رخ کریں تو آپ کی نماز بلا کراہت کیا بلکہ بالکل درست ہو جائے گی، اور آپ کی نماز کے اندر کچھ بھی انحراف نہیں رہے گا۔ تو یہ ہمارے آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ زویل قاعدہ نمبر 8 ہم اپنی اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے حضور، پھر ابھی ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔